قرآن پڑھ رہی ہے. شادی بعد میں ہوتی ہے، اس سے پہلے اپنے آپ کو اتنا گندا کر لیتی ہے، اتنا گندا کر لیتی ہے، بس میں بول نہیں سکتا، میرے اشارے سمجھ جانا. شادی ہوتی تھی تو جب پہلی مرتبہ شوہر کے گھر میں جاتی تھی، اسے یہ پتہ نہیں ہوتا تھا میرا شوہر کون ہے، بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ. اتنی پاکیزہ ہوتی تھی، اتنی صاف ستھری، اور اب تو اتنی اس کی شرم و حیا، غیرت، سب کچھ ختم ہوتا ہے. اور جو ریا بچا، 1 سال پہلے جو رشتہ ہو جاتا، منگنی ہو جاتی ہے نا، تو جس سے رشتہ اور منگنی ہوا اس سے ہی بات شروع ہو جاتی ہے. اماں کو بھی پتا ہے، زینے پہ کھڑے ہو کے آدھے، اور تم نے بھی بے حیا بنا دیا اپنی بیوی کو. کیوں بات کر رہے ہو؟ ابھی رشتہ ہوا، شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی وہ تمہارے لیے غیر ہے، تم بگاڑ رہے ہو، گرم پانی ڈال رہے ہو. تم نے اس کی حیا توڑ دی، شرم توڑ دی، تم سے باتیں کرتے کرتے وہ غیروں سے بھی کرنے لگتے. تم بھی تو ابھی غیر ہو اس کے لیے. ماں کو بھی پتا کس سے جس سے رشتہ ہوا اس سے ہی بات کر رہی ہے. ڈوب کے نہیں مرا گا اس اماں بے حیا سے، بگاڑنے کے کام کر دی. اگر رشتہ ہو جائے اس لڑکے سے بات کرنا موبائل پہ حرام ہے، منع ہے. اسے ساری باتیں بتا دیتا، میرا فلاں سے افیئر چل لیا تھا، میرا فلاں سے وہ چل لیا تھا، وہ اسے توبہ 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 توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور جو رہی بچی ہے، بعض بات بھابھی ایسی ہوتی ہے، بعض بات بہن ایسی، بعض بات چچی ایسی، بعض بات ممی ایسی، کوئی نہ کوئی عورت ہوتی، ساری باتیں لڑکے کو بتا دیتی ہے. گھر کے ہی لوگ آگ لگا رہے ہیں، ساری بات بتا دیتی ہے کہ اس کا وہاں اس سے بات چیت چل رہی تھی. کنجڑپن گھر میں ہو رہا. شرم آنی چاہیے ہمیں. ماں کی پوری ذمہ داری ہے. باپ تو بیچارہ رشتہ کر گیا، اور اگر چھوٹ گئی تو جب اس شوہر کے گھر میں جاتی ہے، پتہ نہیں 5 سے پہلے باتیں کر لیتی ہے، 6 سے، یہاں تک کہ اب تو موبائل ایسے، وہ کیا بولتے اس کا، ویڈیو کال، نئے نئے کپڑے پہن کے. اور بعض کی تو یہاں تک سنی گئی ہے، معاف کر دینا، کہ اگر نکاح میں آ جائے، شادی ہو جائے، تو حیا، اسلام نے طریقہ یہ بتایا ہے کہ میاں بی بی اپنی زندگی گزارتے ٹائم اوپر سے کپڑا ڈال لے. اور تیرا بھی رشتہ ہی ہو گیا تو تو اس کا جسم دیکھ رہا موبائل پہ. اشارے میرے سمجھ گئے ہو گئے. وہ بھی کمرے میں گئی، جسم دکھا رہی ہے اپنا. توبہ 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 توبہ. اماں کہہ رہی ہو بیٹی کہاں تمہاری؟ بولے بات کر رہی ہے. بات 2 تھپڑ لگے اس اماں کا. بگاڑ کے رکھ دیا ماحول کو پہلے ہی. توبہ 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 توبہ. ایسی حرکتیں اور کھلے عام حرکتیں. آج سے یہ باتیں سن لینا. اگر لڑکیوں کا رشتہ ہو، اور بعض لڑکا کیا کرتا، ناراض ہوتا، رشتہ توڑوا دیتا ہے کہ وہ مجھ سے تو بات کر ہی نہیں رہی ہے، مجھ سے ناراض ہے وہ. بے حیا یہ لڑکے بھی کم نہیں ہیں. تجھے بھی شرم آنی چاہیے. گھر میں تیری بھی بہن بیٹی ہے، گھر میں تیری بھی ماں ہے. تم دوسروں کی عزت کرو گے تو تمہاری بہن بیٹی کی عزت ہوگی. دوسروں کی بے عزتی کرو گے، چاند پہ تھوکنے والا اسی کے منہ پہ گرتا. تم کیا مطلب، اس کا مطلب تم لڑکے ہوگے تو جو چاہو گے کر لو گے. ہوش کی پینا، ورنہ ان آنکھوں میں لوہے کی شلاخیں گرم کر کے ڈال دی جائیں گی. پگھلا دیا جائے گا یہ جسم، داغ لگا دیے جائیں گے جسم. سمجھے، اگر کوئی شریف لڑکی ہے اور وہ بات نہیں کر رہی ہے تو فورس ڈال لیا کہ مجھ سے تو بات کر ہی نہیں رہی ہے. اب اماں موبائل لے کر لینا، 2 باتیں کر لے کر لینا. بھابھی لیے پھر رہی ہے، وہ بہن کی شادی ہو گئی ہے، اس نے اس سے کانٹیکٹ کر لیے، اور وہ کہہ رہا لے کر لینا، دیکھ کر لینا. اس کی خوشامدیں چل رہی ہیں. یہ ہے ماحول اسلامی، یہ ہے اسلامی طریقہ. ابھی بھی اپنے آپ کو بدل لو، ورنہ دن دور نہیں ہے، قہر ٹوٹ جائے گا. یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت کی علامتیں ہیں.
اللہ قرآن میں ایک آیت مجھے آ رہی ہے نظر، قرآن پڑھا کرو تو تمہیں پتہ چلے گا۔ قرآن میں ایک لفظ عمران آتا ہے، عمران کیا آتا ہے؟ آیت پڑھوں میں، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا۔ کیسی عورت تھی ذرا بتاؤں، اجازت ہے؟ عمران دو شخص آتے ہیں، ایک تو موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام بھی عمران تھا، یاد رکھیو، موسیٰ اور ہارون ان دونوں کے باپ کا نام کیا تھا بولو؟ عمران۔ اور دوسرا حضرت مریم کے باپ کا نام بھی عمران تھا۔ سبحان بے شک۔ کس کا نام بولو؟ حضرت مریم۔ ذہن میں رکھنا، یہ بات نکلنا جائے۔ یہ جو آیت ہے وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي، یہاں جو عمران نام ہے وہ حضرت مریم کے باپ مراد ہے، یہ بھی بتا دوں۔ ابھی حضرت ایسا ہوا اس آیت سے پہلے عمران اور ان کی بیوی کا نام فاقورہ تھا۔ تقریباً تفسیر میں آتا ہے غالباً 120 سال کی عمر ہو گئی، ان کے یہاں بچہ نہیں تھا، کوئی بچہ نہیں۔ اب اس سال میں بڑھاپا تو ہو ہی جاتا۔ تو حضرت عمران کی بیوی ایک دن سامنے پیڑ پہ نا ایک چڑیا بیٹھی تھی، اور وہ چڑیا اپنے بچوں کو چوگا دے رہی تھی۔ انہیں اتنا پیار آیا اور دل ہی دل میں انہوں نے کہہ دیا، اے اللہ اگر تو مجھے اولاد دے دیتا مولا، جیسے یہ ماں اپنے بچوں کو چوگا دے رہی ہے، اللہ اگر تو مجھے اولاد دے دینا تو میں اس اولاد کو صرف اور صرف اور صرف تیرے ہی خدمت، تیری کام کے لیے چھوڑ دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مائیں سبحان تمنا اللہ۔ کرتی ہیں کیا ایسی؟ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، آزاد کر دوں۔ کعبہ قبلہ اس وقت بیت المقدس تھا، مسجد اقصی وہ تھا قبلہ، بیت المقدس فلسطین میں۔ کہا میں اس کی خدمت کے لیے، تیرے گھر کی خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی۔ اللہ نے بچے کی امید دے دی بڑھاپے میں، اب انہوں نے منت مان لی۔ قرآن میں آیا وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب جب حمل ہو گیا، بچے کی تیاری ہوئی، تو جو بچہ پیدا ہوا وہ بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی۔ ہاں شاباش، کون ہوئی وہ؟ بیٹی ہوئی۔ اب بتاؤ مسجد میں کام بیٹا کرتا بیٹی؟ بیٹا ہی کرتا، مگر انہوں نے تو منت مان لی تھی کہ میں اس کے لیے، تو جیسے مسجد میں حجرہ ہوتا ہے نا امام اور مؤذن کے لیے، ایسے ہی محراب بنی ہوئی تھی، محراب بولتے اس کو، کہ یہ جگہ ان کی، یہ جگہ ان کی، جگہ ان کی، بہت سارے خادم تھے۔ اب جب پیدا ہوئی تو اس ماں نے کہا میں نے نظر مانی تھی جو بھی ہوگا میرے پیٹ میں، اللہ نے بیٹی دے دی تو میں کیا کروں؟ یہ بھی رائے خدا میں، یہ بھی رائے خدا میں۔ حضرت مریم کو ان کے لیے بھی ایک محراب بن گئی، حجرہ بن گیا۔ اب اس بچی کی پرورش کون کرے گا؟ اللہ نے اس بچی کی پرورش ایک نبی جن کا نام حضرت زکریا تھا، واہ سبحان ان اللہ، کی خدمت میں دے دی۔ سبحان اللہ وہ بھی سبحان خدمت کرتے تھے، وہ زکریا علیہ السلام نبی تھے، اور حضرت مریم کی وہ پرورش کر رہے ہیں، وہ پال رہے ہیں، اور ان کی محراب بن گئی۔ اچھا یہ بھی بتا دوں حضرت مریم میں حضرت زکریا میں رشتہ کیا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ کون تھے بولو؟ حضرت مریم کی ماں کا نام فاقورہ اور ان کی خالہ کا نام عیشہ، یہ دونوں بہنیں ایک عمران کے گھر میں ایک حضرت زکریا کے گھر میں تھی۔ رشتہ سمجھ گیا نا؟ اچھا سنو، اب وہ پالتے رہے پالتے رہے پالتے رہے، اب جب تھوڑی بڑی ہو گئی تو سیب اب جا کر کے دیکھیں حضرت زکریا
تو کبھی سیب رکھے ہیں تو کبھی انار رکھے ہیں ان کے سامنے، حضرت مریم کے سامنے، اور وہ پھل جو جن پھلوں کا موسم بھی نہیں ہوتا تھا، بے موسم، سمجھ گئے نا، بے موسم پھل۔ اب انہوں نے حضرت زکریا نے کہا اے مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، یہ پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم بولی قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا یہ اللہ کی جانب سے۔ یہ بھی تو عورت تھی یار، جی ایک لڑکی، چھوٹی سی بچی۔ اب تمہیں کیا ہو گیا یار، میک اپ کے مارے لدھی پڑی ہے۔ پہلے پتہ چلتا تھا کون کالی ہے کون چٹی ہے، اب تو پتہ ہی نہیں۔ سبھی آدھے گھنٹے پہلے کالی تھی اور اس نے جب پوتا تو سبھی بھوری لگ رہی ہیں۔ اب تو رنگ کو چھپا لیا، پینٹ مار گئے۔ اب بچے پاؤں میں روتے پھر رہے، امی امی ڈھونڈ رہے، امی کہاں ہے؟ اب وہ کہہ رہی ہے میں ہوں تو۔ اب اس نے اوپر دیکھا تو کہہ رہے میری امی تو کالی تھی، یہ تو چٹی ہے۔ ماں نے بچوں کو دھوکہ دے دیا یار۔ یہ حالات، مگر وہ ماں اپنی بیٹی کو خدمت کے لیے حضرت مریم رہ رہی ہے وہاں پہ، پھل آئے کہاں سے؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا۔ حضرت زکریا کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، 80 سال کی عمر۔ سنو، حضرت زکریا کی بھی کوئی اولاد نہیں، 80 سال کی عمر۔ اللہ کہا بے موسم پھل، اللہ جب دے سکتا ہے تو میں بھلے بوڑھا ہو گیا ہوں تو اللہ مجھے اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جہاں پر حضرت مریم نبی نہیں تھی، ولیہ تھی، اور حضرت زکریا ولی نہیں، نبی تھے، نبی تھے۔ مقام کس کا اونچا ہوتا ہے؟ نبی کا۔ مگر اے میری بہن سن، یہ حضرت مریم جہاں پہ نماز پڑھتی تھی وہیں پہ اللہ کا نبی حضرت زکریا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ کے دعا مانگ رہے، اے اللہ اس جگہ تو بے موسم پھل عطا کرتا ہے، مجھ میں طاقت نہیں ہے، بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، اولاد کے قابل نہیں ہوں، مگر تجھ سے اولاد مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ قرآن میں آتا ہنالکا دعا زکریا ربا، جب مانگی تو اللہ نے انہیں بیٹا عطا فرما۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔